السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لوگ کہ آخرت کو کماؤ، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ دنیا کی کمائی یہ فضول ہے، کیونکہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ پاک نے اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ابھی دنیا میں دیکھو 20 لاکھ کے قریب جو مخلوق ہے، 20 لاکھ کے قریب مخلوق، جس میں سے ساروں کا پیٹ بھر رہا ہے، سارے ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے کمانے کے پیچھے خوار ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انسان۔ وہ ایک انسان ہے جو جس کے کمائی کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، کما رہا ہے۔ اللہ جتنا دے رہا ہے اس کی ہاتھ بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ جتنا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو اس کی پریشانی اور جو ہے بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے۔ تو آخرت کو کماؤ، دنیا بھی کچھ نہیں ہے۔ دنیا یہ ایک دن جو ہے، ابھی ہمارے پاس تو 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جو ہے ایک جوتے کا تسمہ باندھتا ہوں تو دوسرے میں جو ہے مجھے دوسرے کا جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتے کا تسمہ اپنا باندھتے تھے تو وہ بھی ڈر رہے ہوتے تھے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہم تو پتہ نہیں ہے، سالوں کا سوچا ہوا ہے ہم نے تو آخرت کو کماؤ، آخرت کی موجیں، جتنے اچھے کام کرو گے اتنا ہی آخرت میں اچھے کام کا صلہ ملے گا۔ وہ ایک جو ہے جنت کی جو لڑکیاں ہیں، جس میں ایک کا نام ہے آئینہ، جو آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی کو، اور وہ جب اپنے محل سے نکلتی ہے تو وہ آواز دیتی ہے کہ کون ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا اور برائیوں کو ختم کیا، میں اس کی ہو گئی۔ تو اس کا حسن اتنا ہے، وہ اتنی حسین ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہوتا، اگر جنت میں موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا اور وہ وہیں گر جاتا، اتنی وہ حسین عورت جنت کی ہو رہی۔ تو یہ دنیا کا حسن کیا بھائی، یہ دنیا کی حسین رنگینیوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں ہم جو ہے آخرت کی جنت کو جو بھول کے اس دنیا میں جنت کو بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کافر تھا نا جس نے اپنی دنیا میں جنت بنائی کہ میں جنت اس دنیا میں ہی بناؤں گا۔ جب وہ بن کے تیار ہو گئی تو جب وہ اس کو پتہ لگا کہ جنت تیار ہو گئی ہے تو وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے تو جنت کے دروازے پہ ہی اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوا جو روح نکالتا ہے، روح قبض کرتا ہے، تو وہ ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو دیکھو بھائی، وہ جب اس نے ایک پیر جو ہے اوپر رکھا ہے اور دوسرا پیر اس کا نیچے ہے تو اس کا روح جو ہے ادھر قبض ہو گیا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کو جنت نہ بناؤ، آخرت کی جنت ہے، اس کو وہیں رہنے دو۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، 5 منٹ کا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ وہ اتنی حسین عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کون ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا، میں اس کی ہو گئی۔ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے کہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے میں نے یہ بیان کیا تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا کہو کہ یہ آئینہ جو ہے ایک ہے یا بہت ساری ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولا کہ اگر ایک ہے تو یہ ایک صحابی یا کوئی اور لے جائے گا اللہ کا پیارا، اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ تو جنت میں جو ہے ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہے بیضہ۔ جب اللہ پاک اس میں اپنی نور کی لاٹ ڈالتے ہیں تو ادھر سے جو ہے 130 فٹ کی لڑکی بن کے تیار ہو کے نکلتی ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ
جتنے اچھے کام کرنے والے بڑھتے جائیں گے وہ حوریں اللہ کے ادھر اتنی بڑھتی جائیں گی، اللہ بڑھاتا جائے گا۔ اور ایک اور بات جو ہے یاد آ گئی، ایک اور حور ہے جس کا نام ہے لائبہ، وہ بھی اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ ساری جو جنت کی لڑکیاں اس کے حسن کو دیکھ کے ان کو رشک آتا ہے کہ اللہ نے تجھے کتنا حسین بنایا، کتنا تمہیں اللہ نے حسن دیا ہے۔ تو وہ ایسے کہ وہ اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ ہنسی مذاق اس کے ساتھ کرے گی، اس کو خوش کرے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو خوش کرے گی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی۔ تو بھائیوں، یہ دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دن گزر جانا ہے۔ اللہ کو مانو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے والدین کا قدر کرو، کیونکہ والدین کی جو دعا ہے تو وہ انسان گنہگار ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ پاک جنت عطا کرتا ہے۔ اگر گنہگار ہو تو ایک دعا والدہ کی صرف دل سے نکلے تو اس کی ایک دعا کی وجہ سے جو انسان کو جنت مل جاتی ہے۔ تو بھائی، جتنا ہو سکے دنیا میں نیک کام کرو، اچھے کاموں کو انجام دو۔ اور یہ آج کا ہمارا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔